حضور تو اشارہ فرماتے تو جنت کی چیزیں سیدہ کے گھر آ جاتی، لیکن اے ابو دوشری میں لایا ہوں، سیدہ چکی پی پی کے آپ نے ہاتھ مبارک انہوں نے نقصان ہویا، جھاڑو دے کے اور پانی کھینچ کے جناب کنواں وچوں تے سیدہ حضور دے کول چلیاں گئیاں تے بندے بیٹھے سن تے آپ نے گل نہ کی تھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کول آئیاں تے انہوں نے دسیا کہ میں کوئی غلام آئے ہوئے تے لونڈیاں حضور کول تے میں آئی سی کہ مدد واسطے کہ حضور میں نے کوئی لونڈی دے دیں، کوئی خادم دے دیں، باہروں پانی بھر کے لے آوے، کوئی لونڈی دیں گھر دے کم کاج کرن تے فرماندیاں اس ویلے تے میں گل کوئی نہ کی تھی کہ بندے بیٹھے سن رسول اللہ کول تے ایتھے بے باک ہو کے مذاکرے چ عورتیں بیٹھ دیاں مذاکرے، آپ کیا کہتی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اور دین کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا ہے۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، آپ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، پھر سیدہ دے گھر چلے گئے، رات دیر نال حضور نو پیار ہی اتنا سی حضرت سیدہ نال، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس طرح رسول اللہ چلتے تھے نا، حضرت سیدہ بھی ایسے ہی چلتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ ہم اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے تو حضور آ گئے، ہم کھڑے ہونے لگے تو حضور نے فرمایا نہیں آپ آرام کرو۔ تو کہتے ہیں مجھے حضور نے پوچھا کہ آپ کیوں آئی تھیں؟ تو کہا ابا جان وہ کام کاج کر کے گھر کے بھی سارے معاملات، باہر کے بھی، اور یہ تو میرے ہاتھ ایسے، اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ سارے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی آپ سے پہلے تو بدر کے یتیم آ گئے تھے، وہ سارا مال تو میں نے ان کو دے دیا، پھر اسلام آئے گا تو پھر انج تو نہیں نہ ہوئے گا۔ جنتی عورتاں دیاں سردار ہومن تے امام الانبیاء دی صاحبزادی ہومن تے حسن تے حسین دی امی جان ہومن تے مولا کائنات دے نکاح وچ ہومن، کیوں جی یہ ساریاں شاناں بھی ہومن تے حضور بدر دے یتیماں نو ترجیح دے دے ون، اے اسلام کسی نو وارث ہے جی؟ نہیں وارث۔ اس واسطے اس لیے نہیں دن رات اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو مسئلہ ہی یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ تو نہیں ہے، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ وظیفہ حضرت سیدہ کو بتایا تو علی نے اس وظیفے کو سونے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑا، یعنی اس وظیفے میں پاور مراد ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس میں پاور ہے، اس میں طاقت ہے، آپ شروع کریں تو آپ کو پورا پڑھنے نہیں دے گے، نیند آ جائے گی، اور نیند کہے گی کہ یہ پورا پڑھ لے گا تو پھر تو اس کی صحت بحال ہو جائے گی، یہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں زندگی ایک باری میں پہلے ٹائم نہیں پڑھ سکیا، جنگ صفین جنگ لڑدیاں رات دا آخری پیر ہو گیا تو میں تسبیح فاطمہ نہ پڑھ سکیا، آخری جا کے ٹائم میں نے یاد آیا تو اس ویلے میں تسبیح فاطمہ پڑھا۔ یہ باتیں ہیں اسلام کی جو کسی کو بھی بارے میں نہیں ہے، اور اس نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے کہ جنہ دیاں دھیاں دے 10 ارب ڈالر دی ایک کمپنی بن جائے، انہوں کی بیٹیوں کو کبھی سیدہ کی سیرت پڑھائی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا، کیوں جی؟ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اگر اپنی بیٹیوں کو نام ساتھ لے کر دنیا کے سامنے بیٹی کو سامنے کر رہا ہے کہ مجھے نہیں تو اس کو دیکھ کر ووٹ دے دو، مجھے دوبارہ چوتھی بار وزیر اعظم بنا دو، تو ان کو کیا پتہ ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، ہاں جی، ان کو کیا پتہ ہے ان باتوں کا، نہ ان کو یہ تو گالیاں دیتے ہیں دن رات اسلام کے خلاف، جو ہمارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی مجرم ہیں یا ہم نے کوئی ڈکیتیاں کی ہیں، کہتے ہیں یہ اصلی دین کیوں پیش کرتا ہے۔ لا طیب یعدل تربا دم عظمہ طوبی لمنتشق منہ وملتسم۔ امام بوسیری نے جڑا شعر نقل کیتا وہ سیدہ دے اس عمل دے بعد فرمایا جیڑی مٹی مبارک رسول اللہ جتھے جلوہ گر ہوئے آپ دی قبر انور دے نال لگی، آپ نے فرمایا اس مٹی دی قیامت تک اس دی برابری کوئی، لا طیب یعدل تربا دم عظمہ طوبی لمنتشق منہ وملتسم۔
خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس مٹی کو چوما بھی صحیح اور سونگا بھی صحیح۔ تو حضرت جب صحابہ حضور جلوہ گر ہو گیا قبر انور کے اندر، صحابہ تشریف لے گئے، تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئی، تو آپ نے مٹی مبارک اٹھائی اور طوبیٰ لمنتشق منہ وملتسم، آپ نے پہلے اس مٹی کو چوما، مٹی کو چوما، اور پھر آپ نے سونگا، اور پھر کیا کہا جی، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا، فرمایا جس نے رسول اللہ دی قبر انور دی مٹی نو سونگ لیا نا تو پھر قیامت تک کسی اور خوشبو نو چنگی کوئی نہیں لگے۔ یہ سیدہ کا اپنا شعر ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کل آپ کا یوم وصال ہے، تو مسلمان عورتوں کو، بچیوں کو گھروں کے اندر آپ کی سیرت ہی پڑھنی چاہیے۔ اداکاراں تے گان والیاں تے اینکراں اے مسلمان عورتاں واسطے نمونہ نہیں، کیوں جی؟ مزرع تسلیم را حاصل بطول، ہاں جی، اور مادراں را اسوہ کامل بطول۔ اقبال کہندا سیدہ تسلیم و رضا مظہرن، ہاں سیدہ تسلیم و رضا مظہرن، ہاں جی، کہ ہاں چکی پی پی کے بندہ تھک بھی جاوے، پانی بھر بھر کے تے گھر دے کام کر پھر بھی گلہ نہیں کیتا۔ یہ رسول اللہ نے وظیفہ دسیا تو اے نہیں کہ ابا جی میں تے اپنے کام نپٹان آئی سی تسی مزید وظیفے دس دیتے، نانا مزرع تسلیم را حاصل بطول اور مادرا را اسوہ کامل بطول۔ اقبال کہندا قیامت تک مسلمانہ دیا ماما واسطے جڑا کامل جدا عورت دا اسوہ حسنہ و سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، کیوں جی؟ بارے محتاج دلش گو نسو با یہود چادر خدرا فروخت۔ آپ دے گھر دستک ہوئی، آپ دی لونڈی گئیاں خادمہ، انہوں نے پوچھا کون؟ نہ کہا جی غریب آدمیاں تے سیدہ دے گھر آیا کوئی شے چاہی دی، تو سیدہ فرمایا کوئی دیکھو گھر شے، انہوں نے کہا جی کوئی شے بھی کوئی نہیں، کیوں جی؟ انہوں نے وارے چے دین۔ آپ نے پھر فرمایا اے دوپٹہ لے جاؤ، بارے محتاج دلشاں گونس با یہود چادر خدرا فروخت، فرمایا میرا دوپٹہ ہے چادر لے جاؤ، تو یہودی نو جا کے کہو کہ چادر رکھ لوے تے تیرے پیسے دے دے وے، تے امام الانبیاء دی بیٹی دے دروازے تو جڑا مسکین واپس نہ جاوے۔ تو جدوں آپ وہ گئیاں نا تو یہودی ویکھ کی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیوں جی؟ آپ نے پھر اقبال جڑی اگے تو پھر اقبال کلندر جو ہویا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں سیدہا برخاک او پاشیدہ میں۔ اقبال کہنا میں نو اسلام دا قانون جڑا نا اور نپی کھڑا، میرے پیرن زنجیر پائی کھڑا، حضور دے فرمان دا میں نو پاس ہے تے میں او دے تو تجاوز نہیں کر سکدا کہ غیر خدا نو سجدہ نہیں کرنا، ورنہ اللہ نے سیدہ نو وہ مقام دیتا ہے کہ اقبال آپ دی قبر نو سجدہ کر دینا سی کیتا نہیں۔ مطلب کوئی اگلی پوری گل سننی، مطلب جا کے کوئی اور ہی پہ گل کرو۔ ہاں پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، اور روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، کیوں؟ اور اقبال کہندا سیدہ ساری زندگی روٹی واسطے نہیں روئیاں، حالات واسطے نہیں روئیاں، جدو بھی آپ روئیاں تے نماز وچ روئیاں، تے ساڈا ایتھے رونا ہی دنیا واسطے۔ تے تے جناب شادیاں ہو جان بڑے بڑے خاندان دی آگے اگلے نو کنگال کر دیندیاں، جے کسی غریب آدمی دی وڈے جگہ شادی ہو جائے تو وہ تو تانے دے دے کہ طلاقاں لے جب تک نہیں رہندیاں باز نہیں آندیاں، انہاں دیاں عیاشیاں پوریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دے میک اپ ہی پورے نہیں ہوندے، انہاں دے کپڑے ہی پورے نہیں ہوندے، انہاں دیاں شابگاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دیاں لپسٹکاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دیاں خواہشات ہی پوریاں نہیں ہوندیاں۔ اور عورتاں نو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دے دروازے ہوتے امیراں تے عورتاں نو روکیا ویکھیا، آج 50 تولے سونے تے پاندے ہو دیاں نو، لیکن ادا زکات کنے دینی؟ دوسرا سوال ہے کہ 50 تولے کمائے کتھوں نے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت والے دن بدترین بندہ وہ ہوگا کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر، یہ بدترین مخلوق قیامت والے دن ہو، کوٹھیاں کارا، یہ میں نے بیٹی کو یہ دیا، دوسرے دن ناچاکیاں شروع،
ظاہر ہے جو مال تو دیتا ہے، تو پڑھیا ہوتا نا سیدہ فاطمہ تو زہرا کو حضور نے کیا دیا؟ میرے حضور تو اشارہ فرماتے تو جنت کی چیزیں سیدہ کے گھر آ جاتی، لیکن ابو داؤد شریف میں لایا ہوں، سیدہ چکی پی پی کے تے آپ نے ہاتھ مبارک انہوں نے نقصان ہویا، جھاڑو دے کے اور پانی کھینچ کے جناب کنواں وچوں تے سیدہ حضور دے کول چلیاں گئیاں تے بندے بیٹھے سن تے آپ نے گل نہ کیتی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کول آئیاں تے انہوں نے دسیا کہ میں کوئی غلام آئے ہوئے تے لونڈیاں حضور کول تے میں آئی سی کہ مدد واسطے کہ حضور میں نے کوئی لونڈی دے دین، کوئی خادم دے دین، باہروں پانی بھر کے لے آوے، کوئی لونڈی دین، گھر دے کم کاج کرن تے فرماندیاں اس ویلے تے میں گل کوئی نہ کی تھی کہ بندے بیٹھے سن رسول اللہ کو تے ایتھے بے باک ہو کے مذاکرے چ عورتیں بیٹھ دیاں مذاکرے، آپ کیا کہتی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اور دین کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا ہے اور جاٹے کٹ کے بہنیاں تے لوگ انہاں نال مذاکرے بہ کے کرنے۔ ہاں جی، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے۔ آپ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، پھر سیدہ دے گھر چلے گئے، رات دیر نال حضور نو پیار ہی اتنا سی حضرت سیدہ نال، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس طرح رسول اللہ چلتے تھے نا، حضرت سیدہ بھی ایسے ہی چلتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ ہم اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے تو حضور آ گئے، ہم کھڑے ہونے لگے تو حضور نے فرمایا نہیں آپ آرام کر۔ تو کہتے ہیں مجھے حضور نے پوچھا کہ آپ کیوں آئی تھیں؟ تو کہا ابا جان وہ کام کاج کر کے گھر کے بھی سارے معاملات، باہر کے بھی، اور یہ تو میرے ہاتھ ایسے، اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ سارے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی آپ سے پہلے تو بدر کے یتیم آ گئے تھے، وہ سارا مال تو میں نے ان کو دے دیا، پھر اسلام آئے گا تو پھر انج تو نہیں نہ ہوئے گا۔ جنتی عورتاں دیاں سردار ہوون تے امام الانبیاء دی صاحبزادی ہوون تے حسن تے حسین دی امی جان ہوون تے مولا کائنات دے نکاح وچ ہوون، کیوں جی یہ ساریاں شاناں بھی ہوون تے حضور بدر دے یتیماں نو ترجیح دے دیون، اے اسلام کسی نو وارث ہے جی؟ نہیں وارث کسی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ تو نہیں ہے، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ وظیفہ حضرت سیدہ کو بتایا تو علی نے اس وظیفے کو سونے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑا، یعنی اس وظیفے میں پاور مراد ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس میں پاور ہے، اس میں طاقت ہے، آپ شروع کریں تو آپ کو پورا پڑھنے نہیں دیں گے، نیند آ جائے گی، اور نیند کہے گی کہ یہ پورا پڑھ لے گا تو پھر تو اس کی صحت بحال ہو جائے گی، یہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں زندگی ایک باری میں پہلے ٹائم نہیں پڑھ سکیا، جنگ صفین جنگ لڑدیاں رات دا آخری پیر ہو گیا تے میں تسبیح فاطمہ نہ پڑھ سکیا، آخری جا کے ٹائم میں نے یاد آیا تے اس ویلے میں تسبیح فاطمہ پڑھے۔ یہ باتیں ہیں اسلام کی جو کسی کو بھی بارے میں نہیں ہے، اور اس نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے کہ جنہاں دیاں دھیاں دے 10 ارب ڈالر دی ایک کمپنی بن جائے، انہوں کی بیٹیوں کو کبھی سیدہ کی سیرت پڑھائی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا، کیوں جی؟ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے